الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اب تواری درس میں آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا جو عنوان چل رہا ہے آج اس کی تیسری نشست ہے، وہ ہے مہمان نوازی کے آداب و اکرام اور اسلام میں اس کی فضیلت کیا ہے۔ اسی طرح سے مہمان اور میزبان کے کچھ آداب کے ضمن میں ہم کچھ گزارشات عرض کرنا چاہیں گے۔ تو پچھلے درس میں جہاں پر ہماری بات ختم ہوئی وہ یہی تھا کہ جب بھی ہمیں کسی مسجد میں ہمیں جب کھانا پروسنا ہو اور پھر وہ دینا ہو تو ہمیں دائیں جانب سے اس کا آغاز اور ابتدا ہم نے کرنا چاہیے، اگرچہ ہمارے بائیں جانب کوئی بڑا آدمی ہی کیوں نہ ہو دنیا یا دین کے لحاظ سے، لیکن ادب یہی ہے کہ دائیں جانب سے ہی اس کا آغاز کیا جائے۔ میں نے آپ کے سامنے جو آیت پڑھی ہے وہ بہت ہی خوبصورت آیت ہے، اور اس حوالے سے ہم کو سمجھ آ جائے گا کہ اسلام میں مہمان نوازی کی کس قدر اہمیت ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ انسان کی جب نیت خالص ہو تو پھر معمولی سی چیز خرچ کرنے پر ہی انسان کو کتنا اجر و ثواب حاصل ہو سکتا ہے۔ اسکرین پر دیکھ لیں آپ، میں نے جو آیت پڑھی ہے وہ سورہ حشر کی ہے، سورہ نمبر 59، اور اس کی آیت نمبر 9 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یعنی مومنین کا ذکر یہاں پر کیا جا رہا ہے کہ وہ ایسے ہوتے ہیں جو کہ خود پر دوسروں کو فوقیت اور ترجیح دیتے ہیں، وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، حالانکہ ان کو خود بھی ضرورت ہوتی ہے، وَمَن يُؤْقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور جو کنجوسی سے بچا لیا گیا تو یہی لوگ ہیں جو کہ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اب اس کا ایک شان نزول ہے جس کا آپ سیاق و سباق بیک گراؤنڈ آپ کہہ سکتے ہیں، وہ ایک حدیث میں ہم کو ملتا ہے جو کہ آپ کے سامنے ہے۔ تو اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی اس پر ہم عمل پیرا ہو جائیں گے، اور ہمارے اندر جتنی بھی کمیاں کوتاہیاں اور کنجوسیاں پائی جاتی ہے تو اس کو انشاءاللہ تعالی ہم دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اتا رجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتا ہے کہ ایک آدمی آ گیا اور اس نے کہا فقال یا رسول اللہ اصابنی الجہد فارسل الی نسائہ فلم یجد عندہن شیئا، اس نے کہا کہ مجھے بھوک نے نڈھال کر دیا ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے کھانے کو، تو مجھے کچھ دے دیجیے۔ تو چونکہ اس وقت آپ کو معلوم ہے کہ یہ ایسا دور تھا اور اللہ کے نبی کا جو گھرانہ تھا وہاں پر ہر روز چولہا نہیں جلتا تھا، وہاں پر مرغ مسلم اور بریانی اور 7 قسم کے پلاؤ وغیرہ نہیں بنتا تھا، بلکہ ان کا اکثر جو معمول تھا وہ یہی تھا کہ ان کے شکم مبارک پہ پتھر باندھا ہوا تھا، اور اگر وہ کھاتے بھی تھے تو کچھ تو پھر زیادہ تر وہ کھجوروں پر گزر بسر کرتے تھے یا کہ پھر وہ زمزم پیا کرتے تھے۔ لیکن اب چونکہ یہ محفل ہے وہاں پر ایک آدمی آ رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا فَأَرْسَلَ إِلَى نِسَائِهِ، تو انہوں نے کسی شخص کو اپنی بیویوں کے پاس بھیج دیا کہ ذرا دیکھو گھر پہ کچھ ہے تو نہیں، فَلَمْ يَجِدْ عِنْدَهُنَّ شَيْئًا، تو انہوں نے اپنے پاس سے کچھ نہیں پایا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب چونکہ وہاں پر کچھ تھا ہی نہیں اویلیبل، تو پھر اللہ کے نبی نے فرمایا الا رجل یضیف هذه الليلة يرحمه اللہ، کہا کہ سنو کون ہے جو اس شخص، کون ایسا ہے یہاں پر موجود ہے اس محفل میں، اس گیدرنگ میں، کہ جو کہ آج کی رات اسے اپنا مہمان بنائے، انہیں اسے اپنے گھر لے کر اس کو کھانا کھلائے۔ جو کوئی ایسا کرے گا یرحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے گا۔ اب یہ دعا جو ہے
سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دہانے مبارک سے جب نکلی تو اس وقت جو وہاں پر حاضرین تھے وہ سب ہی سب کر لینے والے تھے، تو ابھی ان کا وہ کہنا ہی تھا فقام رجل، تو قام یقوم کھڑا ہونا، ایک آدمی کھڑا ہو گیا، وہ کون تھا؟ من الانصار، یعنی وہ انصار میں سے تھا۔ انصار کون ہوتے ہیں؟ جو مدینہ کے رہنے والے تھے جب ہجرت کی انہوں نے۔ جی مدینہ کے رہنے والے جو انصار تھے، بہرحال یہاں پر تو اس کا نام نہیں ہے لکھا ہے، لیکن وہ تھے غالباً ابو طلحہ رضی اللہ عنہ۔ تو فقال، اس نے فرمایا، اس نے کہا کہ انا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، میں، یعنی میں اس کو اپنے گھر لے کر اس کی ضیافت کرتا ہوں، اس کی خاطرداری کرتا ہوں۔ تو فذهب الى اہلہ، فذهب، پس وہ گیا، الى اہلہ، اپنی اہلیہ کے پاس۔ ویری گڈ، ماشاء اللہ۔ فقال لامرأتہ، پس اس نے کہا اپنی بیوی سے، ضیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جی وہ اللہ کا یہ مہمان۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہے، ماشاء اللہ، لا تدخریہ شیئا، اس کے پاس کوئی چیز نہیں ہے۔ کسی چیز کی کمی نہ رہے۔ ہاں اصل میں اس کو کہ کوئی چیز چھپا کر نہ رکھنا، کوئی مخفی نہ رکھنا۔ تو جب وہ اب اپنی بیوی کے پاس گیا، اب دیکھیں یہاں پر کیا ہوتا ہے، جب انسان اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے کہ بھئی دیکھو میرا فرینڈ آنے والا ہے یا میرا دوست مہمان ہے، تو بیوی سب سے پہلے ناک سے کوڑتی ہے، اتا چچونی کام کارا کا، ارے روز صرف مہمان آتے ہو، تمہیں تو میری صحت کی کوئی فکر ہی نہیں ہے، تمہیں تو احساس ہی نہیں ہے کہ گھر میں بہت ساری کمیاں ہیں، ابھی قرضہ چڑھا ہوا ہے، گرمی ہے یا سردی ہے، بچے بھی ہے، فیس بھرنی ہے، باقی چیزیں کر رہے، تو کیا روز روز مہمان لے کر آتا ہے؟ لیکن یہ وہ بیوی نہیں تھی، کیونکہ یہ مدینہ کہ انصار جو لوگ تھے یہ وہی لوگ تھے۔ تو یہ جب گیا اپنی اہلیہ کے پاس تو پوچھا کہ دیکھو یہ جو ہے نا، مطلب پہلے اسے متنبیہ کر رہا، ضیف رسول اللہ، یہ کیا، یہ کون سا مرکب ہے؟ مرکب اضافی، پیچیدہ، یہ پیچیدہ مرکب اضافی ہے، یعنی کہ یہ اس میں دو مضاف مضاف الیہ وغیرہ۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہے، لا تدخریہ شیئا، اس لیے کوئی بھی چیز چھپانا نہیں، یعنی کہ جو بھی ہے واٹ ایور از اویلیبل پلیز لاؤ۔ قالت، اب اس نے بیچاری نے کہا واللہ، اللہ کی قسم، ما عندی، میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، الا ایکسپٹ قوت الصبیہ، یعنی جو بچوں کا جو معمولی جو غذا ہے جو بچوں کو کھلانی ہے تو وہی ہے، اور تو کچھ نہیں ہے۔ تو قال فَإِذَا أَرَادَ الصِّبْيَةُ الْعَشَاءَ فَنَوِّمِيهِمْ، کہا کہ دیکھو جب رات کا وقت ہو جائے، ڈنر کا ٹائم جب ہو جائے تو بچوں کو بہلا پھسلا کر کسی بھی بہانے سے ان کو سلا دے گا۔ بلکہ کچھ الفاظ تو مجھے یہ بھی یاد ہے غالباً دوسری روایات کی کہ تم ایسا کرنا، تم ہنڈیا میں یا ہانڈی میں پانی گرم کرنا، اس میں تھوڑے سے پتھر بھی رکھنا، ان کو ابالتی رکھنا تاکہ بچے اسی انتظار میں رہے، پھر بالآخر ان کو سلا دینا۔ اب یہاں پر غور کرے کہ ان کے پاس واقعی میں، یہ آج کا دور نہیں ہے، ان الفاظ پہ غور کرے، اسی لیے ہم لفظاً ترجمہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس وقت واقعی میں ان کے گھر پہ کچھ بھی نہیں تھا، خالی جو بچے چھوٹے تھے انہی کے لیے غذا تھی، خود کو تو انہیں پھر بھی فاقہ دینا تھا، لیکن تب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مہمان کا خاص خیال کرتے ہوئے اس کو گھر لیا، اور وہ سوچا کہ اپنے بچوں کا کھانا انہیں دے۔ اور اگر آپ بھی جو بچے والے آپ میں سے ہوں گے، آپ لوگ تو خود فاقہ کشی کر سکتے ہیں، لیکن آپ کیا کہیں گے کہ نہیں، میرا بچہ، میری بیٹی، میرا بیٹا پہلے کھائے، ہمارا چل جائے گا۔ لیکن وہ دیکھیے یہ عظیم ماں باپ کیسے ہے، یہ صحابہ کیسے ہے، یہ مومنین کیسے ہے، یہ مسلمان کیسے ہے، جن کی وساطت سے ہمارے تک یہ دین پہنچا ہے، وہ خود بھی فاقہ کر رہے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی بھوکا ہی سلا رہے ہیں، لیکن اس مہمان کو دینے کے لیے۔ اب خود دیکھ لے، اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کر کے سوچے کہ ہم میں سے کون ایسا کر سکتا ہے۔ بہرحال تو انہوں نے کیا کیا، کہا کہ وَتَعَالَيْ فَأَطْفِئِي السِّرَاجَ وَنَطْوِئِي بُطُونَنَا اللَّيْلَ، کہا کہ دیکھو ہم کیا کرتے ہیں، چونکہ اس وقت تو بیٹری انورٹر کا سسٹم تو نہیں تھا اس وقت، کہا کہ جو ہمارے پاس جو چراغ ہے اس کو بجھا دیتے ہیں تاکہ روشنی نہ رہے، اور روشنی میں مہمان یہ نہ دیکھے کہ یہ کچھ کھا نہیں رہے۔ ہاں ایسا کریں گے ہم
ہم اب دوسری بات کے الفاظ اس طرح کہ ہم بھی خواہ خواہ جو اپنے برتن ہیں ان کو تھوڑا سا ان کو شور کریں گے، ان کو ہلائیں گے ڈلائیں گے تاکہ مہمان کو لگے کہ یہ لوگ بھی کھا رہے ہیں، وگرنہ انہوں نے کچھ نہیں کھایا. تو ہم کیا کریں گے، ہم آج اپنے پیٹوں کو ایسے ہی رکھیں گے آج رات کو. اب ہے ادھر ففعلت، اس نے کیا، اس مؤنث نے کیا، یعنی عورت کی بات ہو رہی ہے نا. فعل فعلا فعلو فعلت، ہوتا ہے پس، ففعلت تو پس اس نے ایسا کر دیا. ثم غدا الرجل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تب جب صبح ہو گئی تب یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس ہو گیا. فقال، اب دیکھیں یہ جو سارا قصہ ہے نا، ادھر اب غور کریں، یہ سارا کیا معاملہ ہو گیا. یہ بات صرف اور صرف اس انصاری صحابی یعنی ابو طلحہ رضی اللہ عنہ اور اس کی اہلیہ، اس کی بیوی کو ہی معلوم ہے. ایون the guest doesn't know anything about it, right? So اللہ عز و جل ساتوں آسمانوں کے اوپر اپنی عرش سے ان کی ساری یہ حرکت و سکنات دیکھ رہا ہے اور جان رہا ہے. یہ ہے. اب دیکھیں ان نے کوئی ڈنڈورا نہیں پیٹا، ان نے کوئی سیلفی نہیں لے لی، ان نے کوئی پوسٹر نہیں ڈالا انسٹاگرام، فیس بک پہ، یوٹیوب پہ وغیرہ، کچھ بھی نہیں ایسا کرا. بس ان کے دل میں نیت خالص تھی، خاموشی سے انہوں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایسا کر لیا. اب جب صبح ہو گئی نا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو لال رنگ میں ہے، لقد عجب اللہ عز وجل، یقیناً بتحقیق اللہ تعالیٰ کو تعجب ہو گیا. او ضحکا، راوی حدیث کہتے ہیں او اور ضحکا، یا اللہ تعالیٰ ہنسا. اب اللہ کیسے ہنسا؟ یہ ویسے ہنسا جیسا اس کی شان کو لائق ہے، اور اس پر ہم کوئی بحث و مباحثہ نہیں کریں گے کیونکہ اس پر بحث و مباحثہ کرنا بدعت ہے. تو کہا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ کو تعجب ہوا یا اللہ نے ہنسا. کیوں؟ من فلان و فلانتن، اس فلاں سو اینڈ سو مرد پر اور اس عورت پر. کس پر؟ یعنی جو میزبان تھے، یعنی جنہوں نے چراغ بجھایا اور مہمان کو اپنے بچوں کا کھانا دیا. تو اللہ تعالیٰ فانزل اللہ عز و جل، تو عزت والے اللہ نے نازل کر لی کون سی آیت؟ یہی آیت جو سورہ حشر کی آیت نمبر 9 ہے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو کہ خود پر باقیوں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ ان کو خود بھی حاجت ہوتی ہے. یہ روایت جو ہے یہ صحیح بخاری میں ہے، کتاب التفسیر کتاب نمبر 65 حدیث نمبر 4889 4889. اسی طرح سے صحیح مسلم کتاب الاشربہ کتاب نمبر 36 اور حدیث نمبر 2054. اب اس روایت سے کیا معلوم ہم کو ہوا ہے؟ بہت سارے مسائل ہیں. اولاً تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جو بھی آتا تھا ان کے پاس کچھ ہو نہ ہو لیکن وہ کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے تھے، لیکن انہوں نے ابتدا پہلے اپنے ہی گھر سے کی. ایسا نہیں کہ کوئی مسجد کا پریسیڈنٹ ہے، متولی ہے یا کوئی بڑا ہے تو پھر وہ صرف حکم دیتا چلا، ارے وہ چھوٹو کہاں گیا، اس کو بولو ایسا کرنے کے لیے. لیکن خود بھی انہوں نے پہلے اپنے ہی گھر اس شخص کو کسی کو بھیجا تھا، خادم کو بھیجا تھا، کیونکہ وہاں پر تو تھا نہیں. نعوذ باللہ، ہم تو اب ایسا نہیں کہہ سکتے کہ نہیں ان کو تھا تو انہیں ایسا نہیں بولا، معاذ اللہ، ایسا تو کوئی مسلمان نہیں کہہ سکتا ہے کیونکہ ان کے گھر میں واقعی میں سادہ زندگی ہوا کرتی تھی. دوسرا یہ ہے کہ جیسے ہی انہوں نے حکم کر دیا کہ کون اس کو لے جائے گا گھر، تو اسی وقت فوراً وہ حکم کی تعمیل ہو گئی. تیسرا ہم کو اس میں یہ معلوم ہوا کہ جس آدمی نے لیا وہ بیوی سے نہیں ڈرا بلکہ بیوی سے کہا دیکھو لا تدخری، دیکھو کچھ کوئی چھپانا نہیں، کچھ جو بھی ہے پیش کر دو. اس نے کہا کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ ہے کہ اس میں یہ ہے کہ انہوں نے اب مہمان کو اتنا اس کو پریفرنس کیا کہ انہوں نے بچوں کا کھانا اس کو دے دیا، اور جو بھی کیا انہوں نے رات کے اندھیرے میں کیا، کسی کو دکھانے کی غرض نہیں تھی. اور آخر میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس قدر و منزل سے نوازا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس حرکت پر خوش ہو کر اللہ نے اپنے قرآن میں آیت نازل کر دی جو کہ آج بھی ہے. اس کو بعد میں آپ دیکھ لینا. یہ ہے اسلام میں مہمان نوازی کی اہمیت. اب اس میں اس حوالے سے ایک اور چیز ہے کہ جب آپ کے سامنے، آپ کے پاس، آپ کے گھر پہ جب مہمان ہو تو پھر جب وہ جانے لگے تو واریاہ چھن تم جسم خوش گسان دراو. بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ شکر ہے اب جانے کا، تو اس نے کم از کم کہا ورنہ تو ڈیرا لگا کر ہی بیٹھا تھا.
تو یعنی لیکن یہ ہے کہ کم از کم اس کی عزت و اکرام کے لیے کم از کم اس کو باہر کے دروازے تک ذرا چھوڑ کر آئے۔ چنانچہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان من سنت الضیف ان یشیع الی باب الدار، کہ سنتوں میں سے یہ بھی ہے کہ جو مہمان ہو اس کو دروازے تک چھوڑ آئے۔ یہ خراطین مکارم الاخلاق میں اس کو ذکر کیا ہوا ہے 348 نمبر پر۔ یہاں پر دیکھ لیں کہ کچھ ایسے جو ایٹیکٹس ہے، جو ایسے اوصاف ہے، جب ہم غیروں سے سنتے ہیں یا باقی لوگوں کے باقی تہذیب و تمدن کو ہم دیکھتے ہیں، چاہے وہ جاپان ہو، چائنا ہو، امریکہ ہو، جو بھی ہے، ہم بہت مرعوب ہوتے ہیں کبھی کبھار کہ دیکھو ان میں کتنے اچھے عادات و اطوار ہیں، لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمارے دین نے تو جو ہے اس سب کو پہلے ہی بیان کر دیا ہے۔ ہاں، بدقسمتی یہ ہے، ایک تو ہم خود نہیں جانتے ہیں، نہ ہی ہم کو عمل پیرا ہونے کا اس میں کوئی شوق ہوتا ہے، اور نہ ہی ہم ان چیزوں سے مانوس ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان چیزوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اس میں جو تیسرا اور آخری والا جو حصہ ہے وہ ہے مہمان کے آداب۔ اب تیسرا والا ہے کہ مہمان کے آداب کیا ہے۔ تو پہلا جو میں نے ادھر لکھا ہے، کھانے کے وقت نہ جانا یعنی اگر کسی کے یہاں کھانا پک رہا ہو تو آپ اچانک سے ان کے پاس ان کی اجازت کے بغیر جائیں نہ ہی کھانا پکنے تک اور کھانے کے بعد وہاں بیٹھے رہیں۔ اصل میں اس کا بھی ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ جب اگر آپ نے مسالے ڈال دیے ہیں، ہاں چکن مسالہ ڈال دیا آپ نے، تو باہر خوشبو جا رہی ہے، تو لوگ ہم کیا پک رہا ہے، تو آتے ہیں لوگ۔ کچھ لوگ تو خود ہی آ جاتے ہیں۔ ہاں، کچھ لوگ اگر جن کو ہم نے مدعو کیا ہوا ہوتا ہے، یعنی وی ہیو انوائٹڈ دیم آلریڈی، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ یا تو کھانے یعنی جو وقت دیا گیا اس سے بہت پہلے آ جاتے ہیں، وہیں پر ڈیرا لگایا دیا جاتا ہے۔ جیسا کہ نا وہ ایک پیر صاحب کے بارے میں جب آتا ہے کہ انہیں کسی شخص نے بیچارے نے جب گھر لیا تھا تو پوچھا تھا کہ پیر صاحب آپ چائے پئیں گے کہ قہوہ پئیں گے، یعنی کہ اس کی گنجائش بیچاری اسی کی تک تھی کہ چلو قہوے میں کیا ڈالنا ہے، چائے کی 2 پتیاں ڈالنی ہیں، چینی ڈالنی ہے اور پانی ڈالنا ہے بس۔ اب پیر بھی بڑا پیٹو تھا، اس نے کہا پہلے قہوہ پئیں گے، کھانے کے بعد چائے پئیں گے۔ اس نے تو تینوں ہی پھیر مار لیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ تو یعنی اگر آپ کو مدعو کیا جاتا ہے تو آپ کو اسی وقت جانا چاہیے جب آپ کو وقت دیا جائے کہ اس وقت جانا ہو، کیونکہ اگر آپ پہلے جائیں گے تو وہ تنگ ہو جائیں گے، عاجز آ جائیں گے، ان کو جتنی بھی تیاریاں کرنی ہیں ان میں اس کو حرج ہو جائے گا، ڈسٹربنس ہو جائے گا، اور جب تک آپ وہاں ٹھہرے رہیں گے پہلے تو ان کو بیٹھنے کا انتظام کرنا ہے، اور تب تک آپ جو ہے ایک کپ چائے کا منگاتے جائیں گے، ہے نا۔ بہت سارے پہلوؤں کو جو ہے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے بلکہ ملحوظ نظر رکھنا چاہیے۔ دوسرا، اگر آپ کو اب کھانا بھی دیا جائے تو بہتر ہے کہ کھانا کھانے کے فوراً بعد آپ چلے جائیں، یہ عام حکم ہے۔ ہاں، جو اپنے ہیں، بھائی بہن وغیرہ ہے یا نزدیکی رشتہ دار ہے، اگر وہ رات کے لیے آئے ہوئے ہیں، انہوں نے کپڑے بھی بیگ میں لائے ہیں، تو اب تو آپ کو معلوم ہے اب تو کپڑے بھی لائے ہیں بیگ میں، بچوں کا بھی ہے، تو گور والن سے جائے دیواں شیر والن سے جائے دیواں کی۔ اب اس کا ایک پیشن نزول ہے، یہاں سکرین پر دیکھ لیں، اس سورہ احزاب کی ایک آیت ہے، سورہ نمبر 33 کی آیت نمبر 53۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک ایسا ادب بیان کیا ہے کہ یہ ادب تو اس وقت خاص طور پہ ایک خاص موقع کی مناسبت سے بیان کیا گیا، لیکن چونکہ قرآن میں یہ بات بیان کی گئی ہے تو مفسرین نے اس حوالے سے اس چیز کو مقدم کیا ہے کہ یہ معاملات آج بھی ہمارے پاس ہم اس پر عمل پیرا ہو سکتے ہیں اور یہ ہم پر بھی لاگو ہو سکتے ہیں۔ تو آپ سکرین پر دیکھ لیں، اللہ عز و جل فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، آپ اللہ کے نبی کے گھر پہ مت داخل ہو جاؤ، ٹھیک ہے، الا، ہاں جب تک کہ تمہیں اجازت نہ دی جائے، الا طعام غیر ناظرین اناہ، یعنی اے ایمان والو جب تک تمہیں اجازت نہ دی جائے تم نبی کے گھر میں نہ جایا کرو کھانے کے لیے اسی وقت میں اس کے پکنے کا انتظار کرتے رہو، بلکہ ولیکن اذا دعیتم فادخلوا، ہاں جب تمہیں بلایا جائے تو جاؤ کھاؤ پیو آرام سے، فاذا طعمتم فانتشروا،
جب تم کھاؤ پیو تو اس کے بعد تم نکل چلو وہیں سے، وہیں باتوں میں مشغول نہ ہویا کرو. وہیں پر اب مزید جو ہے نا ہمارے یہاں پہ جب اگر کسی کو کھانا دیا جائے اس کے بعد انسان انتظار کرتا ہے کہ ہو سکتا ہے اس کے بعد پھر نہیں آئے، حلوہ آ جائے، یا گرمی کا موسم ہے تو ہو سکتا ہے آئس کریم آ جائے. پھر اس کو برانڈ دیکھتے ہیں، اس کے ریٹ بھی دیکھتے ہیں. اگر پورا پیٹ بھرا ہوا ہے تو اس کو پھر رکھتے ہیں پیک پرس میں، ذرا اس کو پرس میں رکھ دو، گھر میں کھاؤں گا. تو اللہ عز و جل نے فرمایا کہ فانتشروا ولا مستأسنین للحدیث، وہاں پر ایسے ہی گپے ہانکتے لینے مت بیٹھو. ان ذالکم، اب یہاں پر یہ الفاظ جو ہے نا بہت اہم چیز ہے. یہ ادھر دیکھیں، یہ جو چیز تم کر رہے ہو نا، اللہ کے جو نبی ہے ان کو اس سے ایذا اور تکلیف پہنچتی ہے، اور وہ یہ چیز بیان کرنے سے شرماتے ہیں. واللہ لا یستحی من الحق، حالانکہ اللہ تعالی حق بات بیان کرنے سے نہیں شرماتا ہے. اب اس آیت کا جو سبب نزول ہے نا وہ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت پر سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کے ولیمے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تشریف لائے، جن میں سے بعض کھانے کے بعد بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے، جس سے آپ کو خاص تکلیف ہوئی. اگر یہاں پہ کسی کو شادی ہو تو وہ چاہتا ہے کہ سارے مہمان چلے جائے، اب پھر اس کے بعد اس کو اپنا پرسنل پرائیویٹ وقت مل جائے. تاہم حیا و اخلاق کی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے انہیں جانے کے لیے نہیں کہا. وہ کیسے کہتے ہیں، وہ تو بہت اخلاق اعلیٰ پر مرحلے پر فائز تھے. اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں صحیح بخاری کتاب التفسیر میں جو سورہ احزاب کی یہ آیت ہے. کھانے کا تذکرہ تو سبب نزول کی وجہ سے، ورنہ مطلب یہ ہے کہ جب بھی تمہیں بلایا جائے، چاہے کھانے کے لیے یا کسی اور کام کے لیے، اجازت کے بغیر گھر کے اندر داخل مت ہو. اچھا، اس میں یہ بات آئی ہوئی ہے نا، یہ بھی یاد رکھیے کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی ان کی خواہش کے مطابق یہ نازل ہوا ہے. چنانچہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے نبی محترم علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کے پاس اچھے برے ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، کاش آپ امہات المومنین کو پردے کا حکم دے تو کتنا ہی اچھا ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے اسی پر یہ آیت نازل کر دی، جیسا کہ صحیح بخاری کتاب الصلاۃ، کتاب التفسیر وغیرہ میں، اور اسی طرح سے مسلم کتاب الفضائل میں یہ باتیں آئی ہوئی ہے. تو یہاں پر یاد رکھیں کہ ہم کوئی مہمان نوازی کے آداب میں یہ بتایا گیا جو مہمان کا حق ہے وہ یہ ہے کہ خواہ مخواہ جو ہے کسی کے گھر میں. بہرحال اس ضمن میں آپ کو ایک اور آیت جو ہے مجھے ذہن میں بھی آ رہی ہے، وہ ہے سورہ نور کی سورہ نمبر 24 کی آیت نمبر 27 اور 28، یعنی یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلھا، یعنی اے ایمان والو کہ تم اپنے گھروں کو چھوڑ کر دوسرے کے گھروں میں بلا اجازت نہ داخل ہوا کرو یہاں تک کہ ان کو سلام کرو اور ان سے اجازت مانگو. ہاں، فَإِذَا قِيلَ لَكُمْ، اگر تم سے یہ کہا جائے کہ فارجو، تو تم لوٹ جاؤ، تو تم اس وقت لوٹ لیا جا کرو. وہاں پر دروازے پر یہ مت کہا کرو ارے مجھے پتا ہے تو اندر ہی بیٹھا ہے، یہ نہ کیا کرو. اچھا، اگر آپ وہاں اجازت کے بغیر نہ جاؤ تو آپ کو اجازت مل جائے تو جاؤ، لیکن پھر اگر آپ کھانا کھاؤ جو بھی ہے تو پھر وہیں پر نہ بیٹھا جاؤ. تو پاتری ڈھا کر وا کر اتی پتہ ہے پاکس میں عادت ایڈن خراب، وہ چیز نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا، یہاں تو میں نے لکھی ہے یہ آیت، بہرحال یہ بھی میں نے ادھر آیت الحمدللہ لکھی ہوئی ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلھا وذلکم خیر لکم لعلکم تذکرون. اللہ نے فرمایا کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تم یاد رکھو. اچھا، اس میں ایک اور ادب ہے جو کہ بہت کم مسلمان جانتے ہوں گے، وہ یہ ہے کہ اگر آپ کا نفلی روزہ ہے، ہاں یہ ٹوٹکا آپ آج جس کو معلوم ہوگا وہ تو آپ کہے گا کیا ہی بہتر ہے. نفلی روزہ آپ توڑ سکتے ہیں، یعنی اگر آپ نے نفلی روزہ رکھا ہوا ہے، اگر آپ کو کہیں دعوت ملی ہوئی ہے تو اگر آپ وہاں جائیں تو آپ اپنا نفلی روزہ توڑ سکتے ہیں، ہاں فرض والا نہیں. چنانچہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دعی احدکم فلیجب، اگر تمہیں کوئی دعوت دے تو اس کو قبول کرے. فإن كان صائما، ہاں اگر تمہارا روزہ ہی کیوں نہ ہو. یعنی اسلام نے یہ ایک آپ سمجھے کہ رخصت دی ہوئی ہے کہ آپ ایسا کر سکتے ہیں. تو یہ اس سے جو ہے مہمان بھی خوش ہوگا، اور آپ کو یہ بھی بتانے کہ ڈنڈورا پیٹنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ دیکھو میں روزے سے تھا،
جیسا یا اوپر والی حدیث میں اگر یہاں پر ایسا کوئی بھی کر لے تو پھر وہ تم کرن پانچ پچیس وہ نا اس بیچارے کو اس طرح منت سماج کریں گے اور اس کو جو ہے اتنا شرمندہ کریں گے، دیکھا تجھ کو دیا اور ہم نے خود نہیں کھایا نہ ہی بچوں کو دیا، کتنا کھاتا ہے تو پیٹ باہر نکلا ہوا ہے۔ پہلے کھلائیں گے پھر اس کے پیٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہیں گے دیکھو آج کل کم کھانا چاہیے، کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے، یورک ایسڈ ہو جاتا ہے، فیٹی لیور ہو جاتا ہے، وہ بیچارہ سوچے گا میں نے کھایا ہے کیوں۔ تو یہ صحیح مسلم کتاب یہ کیا میں دائرہ لکھوں تو یہ ہے صحیح مسلم میں کتاب النکاح، کتاب نمبر 16 حدیث نمبر 1431، ٹھیک ہے۔ اچھا اب یہ جو چیزیں ہے مہمان اور میزبان ان کے لیے 3 چیزیں ہیں۔ جی آپ لوگوں کو میری آواز آ رہی ہے سب کو؟ جی سر جی 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 اب اس کے بعد اس کے بعد یہ ہے کہ دائیں ہاتھ سے کھانا چاہیے۔ اب یہاں تو ہمارے معاشرے میں بہت اب یہ چونکہ فیشن بھی بڑھ گیا ہے، ایڈورٹیز میں بھی بایاں ہی آتا ہے، دائیں ہاتھ میں سگریٹ ہے تو بائیں ہاتھ سے کھاتے پیتے ہیں، دائیں ہاتھ میں فون ہے بائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں، اور کھاتے وقت یا کھانے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھتے۔ اگر کسی کو ٹوک بھی لیا جائے تو بسم اللہ کیوں نہیں پڑھا تو کہتے کہ ہم نے اندر سے پڑھا، تو اندر سے نہیں ہوتا، پھر اندر سے ہی کھانا چاہیے، پھر منہ سے کیوں کھاتے ہو؟ تو سیدنا عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کنتو غلامن، میں ایک چھوٹا بچہ تھا، فی حجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وَكَانَتْ يَدِي تَطِيشُ فِي صَحْفَتِي، کہتے ہیں کہ میں اس وقت ان کے یہاں جب تھا تو اس وقت کیا ہوا کہ میرے جو ہاتھ ہے وہ گھوم رہے تھے یہاں وہاں طشت پر، یعنی پلیٹ پر آپ کہہ سکتے ہو آج ترائی میں، یعنی ایک بڑا جو پلیٹ تھا اس پہ میرے ہاتھ یہاں وہاں گھوم رہے تھے۔ فقال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو مجھ سے کہا اللہ کے رسول نے، یا غلام، اے غلام۔ غلام جو ہے، غلام کے کئی معنی آتے ہیں، ایک غلام یہ ہوتا ہے کہ جو غلام ہو، نوکر، دوسرا غلام یہ ہوتا ہے کہ جو ابھی چھوٹا بچہ ہو، تو یہاں اسی کے معنی میں آتا ہے، تیسرا اس کا یہ معنی ہوتا ہے جو عبدیت کے معنی میں، یہاں پہ یہ غلام ہے ایک بچہ، اے بیٹے، کہا سم اللہ، اللہ کا نام لے، یعنی اللہ کا نام لیے بغیر نہ کھا، یعنی پہلے بسم اللہ کا پڑھ، تو اور بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنا ہوتا ہے، وہ قرآن پڑھتے وقت ہمیں کرنا ہوتا ہے، ہمیں صرف پڑھنا ہے بسم اللہ۔ یہ بھی نہیں کہ جو لوگ کچھ پڑھتے ہیں بسم اللہ والا برکت اللہ، وہ ثابت نہیں ہے، بس بسم اللہ پڑھے وہ اتنا کافی ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، آپ کے کھانے میں برکت ہوتی ہے اور شیطان کے لیے بھی حرام ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر کہا وَكُلْ بِيَمِينِكَ، اور اپنے دائیں ہاتھ سے کھا۔ آپ اگر غور کریں گے جو ہمارے بچے ہوتے ہیں، جو ہی وہ بول چال میں اب آغاز کرتے ہیں اور جب جیسے ہی وہ تھوڑے بڑے ہونا شروع ہو دیتے ہیں، اس کے بعد ان کی ایک عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنا بایاں ہاتھ استعمال کرتے ہیں۔ دراصل وہ اس وقت شیطان ہی ان کو وہ بایاں والا ہاتھ آگے کرتا ہے۔ آپ اگر چھوٹے بچے کو آپ ہینڈ شیک بھی کریں گے وہ بایاں ہاتھ سے کرے گا، وہ بایاں ہاتھ استعمال کرے گا، تو پھر ہو سکتا ہے گھر والے اکثر طور پر یہی کہتے ہیں کہ یہ لیفٹی ہے، یہ لیفٹی ویفٹی کچھ نہیں ہوتا، یہ اصل میں ہم کو عادت کرنی ہوتی ہے، اس کو کہنا ہوتا ہے کہ دیکھو دایاں ہاتھ سے آپ کرو۔ ہاں اب اگر کوئی آلریڈی اب پہلے سے ہی اب بایاں ہاتھ استعمال کرتا ہے، بولر ہے، بیٹسمین ہے، لکھتا ہے، کوئی کچھ بھی کرے، لیکن جہاں تک کھانے پینے کی بات ہے اس کو کہنا چاہیے کہ دائیں ہاتھ سے کھا، اس وقت وہ نہیں چلے گا کہ وہ بائیں ہاتھ سے کھائے۔ ہاں اللہ نہ کرے کسی کا دایاں ہاتھ ہی نہ ہو تو اس وقت اسے کیا کہا جا سکتا ہے۔ تو 3 چیزیں کہی کہ یا غلام سم اللہ، اللہ کا نام لے، اور وَكُلْ بِيَمِينِكَ، اور دائیں ہاتھ سے کھا، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ، اور جو تمہارے سامنے ہے اسی کو کھا، یعنی اس سارسی بانش نے دروت برگٹ والنے ضرورت کے ہر ایک جگہ سے اپنا ہاتھ مت گھماؤ، تو یہ مت کرو، جو آپ کے سامنے ہے پہلے وہ کھاؤ آگے کا، پھر دھیرے دھیرے اب وہ پیچھے والا بھی آگے آپ لیتے جاؤ گے اور کھاؤ گے۔ تو یہ روایت جو ہے یہ صحیح بخاری میں ہے، کتاب الاطعمہ، کتاب نمبر 70 اور حدیث نمبر 5376، ٹھیک ہے۔ اچھا کھانا کھانے کے بعد کی دعا، اکثر بیشتر جو آپ دعا پڑھتے ہیں وہ کون سی ہے؟ الحمدللہ الذی اطعمنی وسقنی وجعلنی من المسلمین، وہ ضعیف روایت ہے، آپ یہ دعا پڑھا کریں۔ اس میں آپ کو ایک اور فائدہ بھی ہے، وہ یہ ہے الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا، اللہ تعالیٰ کے لیے ہی تمام قسم کی تعریف ہے، الذی جو اطعمنی جس نے مجھے کھلایا، ھذا یہ، ورزقنی ہی من غیر حول منی ولا قوہ، اور مجھے یہ رزق عطا کیا میری محنت اور میری قوت کے بغیر۔ اچھا اگر آپ کو کپڑے پہننے ہو اس وقت آپ کو یہی دعا پڑھنی ہے، صرف اطعمنی کے بجائے آپ کو کسانی کہنا ہے، الحمدللہ الذی کسانی ھذا، یعنی اللہ کے لیے تعریف ہے جس نے مجھے یہ کپڑا دیا، یہ سوٹ دیا، تو یہ باقی دعا سیم ہے۔ تو یہ سنن نبی داؤد میں ہے
سوری یہ سنن ترمذی میں ہے ابواب الدعوات اور حدیث نمبر 3458. ٹھیک ہے, یہ دعا یاد کریں. الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ. اچھا میزبان کی میزبانی کے لیے دعا, اچھا وہ الگ حوالی ہے. اگر میزبان جو ہے یعنی اگر آپ کسی کے گھر میں ہیں اور جس نے آپ کو کھانا کھلایا پلایا ہے تو اس وقت آپ ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں, تو اس کے لیے بھی کافی دعائیں آ سکتی ہیں. تو ادھر میں نے صرف ایک لکھی ہے غالباً, نہیں 2 میں نے لکھی ہے. ایک ہے اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم ورحمہم, یعنی اللہم بارک لہم فیما رزقتہم, اے اللہ تو برکت دے ان میں سے جو ان کو تم نے رزق دیا ہے, اور ان کے گناہوں کو مغفرت کر اور ان پر رحم کر. یہ صحیح مسلم میں ہے کتاب الاشربہ حدیث نمبر 2042. اور ایک اور دعا جو ہے وہ ہے اللہم اطعم من اطعمنی واسقِ من سقانی, اے اللہ تو ان کو کھلا جس نے مجھے کھلایا, اور تو ان کو پلا جس نے مجھے پلایا. ٹھیک ہے, یہ بھی صحیح مسلم کتاب الاشربہ میں ہے حدیث نمبر 2055. کھانا کھانے کے بعد فوراً چلے جانا چاہیے. بہرحال یہ لمبی روایت جو ہے ہم نے اس کو دیکھا, اس کو چھوڑے. اور یہ بھی ہے کہ معمولی چیز کو قبول کرنا, اس کو میں نے تھوڑا ترتیب اوپر نیچے کر دیا ہے, غلط ہو گیا, مجھے موقع نہیں ملا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام فرمایا لو دعیت الی قراء لعجبت ولو اہدی الی ذراع لقبلت. کہتے ہیں کہ میں اندر ہی آؤں گا جگر, جاؤ ادھر. کہتا ہے کہ مجھے اگر دعوت دی جائے معمولی چیز پر تو میں اسے قبول کروں گا, اور اگر مجھے کوئی تحفے میں دے دے کوئی چیز, یعنی کیا اس کو ہم ترجمہ کریں گے, بھیڑ کا کھر یعنی پاچ, اس کو ہم کیسے کہتے ہیں, تو میں وہ لقبل تم میں اس کو قبول کر لوں گا. یہ صحیح بخاری میں ہے کتاب النکاح حدیث 5178. اچھا یہ آخری بات جب تک میں اس کو نہ بیان کروں تو تب تک یہ اس کا مزہ نہیں آئے گا. بس یہ ایک روایت جو ہے میں بیان کروں گا, بس اس پر انشاءاللہ اختتام ہو جائے گا. میں نے ایک روایت نہیں پڑھی, باقی ختم ہو گیا, اور یہ مزیدار ہے. امام سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ تعالی اپنے دور کے مشہور محدث تھے. ایک اعرابی یعنی پات خور گاؤں جو پرانے مطلب گاؤں کا ایک آدمی تھا, بدو تھا, ان کی خدمت میں جو ہے طویل مدت تک رہا. وہ ان کا اسٹوڈنٹ تھا. اس کو غور سے سنیں. تو اب آپ پھر اس کے بعد ٹیگ کر سکتے ہیں اس کو جس کو اس کو ضرورت ہے. ہاں, ٹیگ کرنے سے مراد ہے ان کو ذرا آپ سمجھائیں کہ دیکھو اس طرح بھی ہوتا ہے. تو وہ ان کے حلقے درس میں شامل ہوتا اور احادیث سنتا جیسے آپ لوگ سنتے ہیں. تو جب وہ ان کے پاس سے رخصت ہو کر اپنی وطن کو جانے لگا, اب ان کو واپس جانا تھا, ٹکٹ ہو گئی تھی, تو امام صاحب نے ان سے پوچھا, کیا کہا کہ تم اپنی مدت تک میرے حلقے میں رہے ہو, بتاؤ اب تم اتنے نہیں, یو ہیو اسپینڈ اے لاٹ آف ٹائم ہیئر, you have learned many things from me, now you tell me یا اعرابی ما اعجبک من حدیثنا, کہا کہ تمہیں کون سی حدیث جو ہے مجھ سے اچھی لگی ہے جو تم نے آج تک سنی ہوئی ہے. قال, اس نے کہا ثلاثۃ احادیث, مجھے کتنی احادیث پسند آئی ہے؟ 3. اب دیکھو یہ جو 3 حدیث ہے اس نے بولی, پیٹو آدمی جو تھا کہتے انہوں نے کہا کہ مجھے 3 احادیث پسند ہے. نمبر 1, ایک حدیث جو اس کو پسند آئی تھی وہ تھی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی تھی کہ انہوں نے کہا کہ اس کو آپ نوٹ بھی کر سکتے ہیں, کہا کہ کان یحب الحلو والعسل, کہا کہ مجھے یہ بات یہ حدیث پسند آ گئی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حلوہ اور ان کو شہد پسند تھا. حلوہ جو ہے آپ حلوہ بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن حلوہ سے اصل میں مراد ہوتی ہے کوئی میٹھی سویٹ چیز. تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو سویٹ چیزیں پسند تھی, اور ان کو العسل جس کو آپ ہنی کہتے ہیں وہ ان کو پسند تھی. تو اس اعرابی کو, جو یہ اعرابی بدو تھا, اس کو یہ حدیث پسند آئی. کیوں آئی پسند؟ یہ جو ہے اصل میں اس میں کھانے پینے کا ذکر ہے. ٹھیک ہے, تو یہ روایت جو ہے یہ صحیح بخاری کتاب الاشربہ میں ہے حدیث نمبر 5599. اچھا دوسری حدیث جو اس کو پسند آئی تھی, اس نے کہا تھا, سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اذا وضع العشاء. اچھا اس کو سپیلنگ کو دیکھ لیں, یہ جو آپ یہ ادھر ہے نا, یہ عشاء نہیں ہے, یہ عشاء ہے. اس پہ عین پہ زبر ہے, یہ بھی سیکھ لیں آپ. اگر اس پہ زبر آئے گی عین پہ تو وہ ہوتا ہے, لفظ بنتا ہے العشاء, تو عشاء ہوتا ہے عشاء کی نماز. چونکہ اس پہ زبر ہے العشاء بولتے ہیں ہم ڈنر کو. اوکے, الغدا بولتے ہیں لنچ کو. تو کہتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام جو وہ حدیث فرمائی ہے نا کہ اذا وضع العشاء, جب کھانا لگ گیا ہو, یعنی رات کا کھانا ہے ڈنر لگ گیا ہو, واقیمت الصلاۃ, اور نماز بھی جو ہے
اب کھڑی ہو چکے ہیں، فَابْدَعُوا بِالْعَشَاءِ، تو تم کیا کرو، یہ ایک شرعی حکم ہے، تم کھانا ہی کھا لو، وہ نماز بعد میں پڑھ لینا۔ اصل میں ایسا اس کی بھی ایک حکمت اپنی ہے کہ تاکہ انسان کو پھر نماز میں ہی کھانے کی طرف دھیان نہ رہے، یا اتنی بھوک ہو اس کو کہ پھر وہ امام صاحب کیا پڑھ رہا ہے تو اس کو ہوتے وہاں پر تو کیا مطلب خوشبو آ رہی تھی، ہاں، تو یا یہ یہاں پر یہ، تو اس بدو نے کہا کہ مجھے یہ حدیث پسند ہے۔ کتنی ہو گئی؟ 2۔ تو یہ صحیح بخاری کتاب الاذان میں ہے، حدیث نمبر 671۔ اچھا، تیسری والی جو ہے اس نے کہا مجھے یہ والی حدیث بھی پسند ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لیس من البر والصوم فی سفر، کہا کہ انہوں نے فرمایا کہ دیکھو یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ جو سفر میں روزہ رکھے، یعنی کہ آپ سفر میں گل کر لو، کھاؤ آئس کریم کیا ہے، اگر کوئی کھاتا پیتا کہتے او حدیث ہے دیکھو روزہ نہیں رکھنا سفر میں، تو یہ صحیح بخاری کتاب الصوم میں ہے، حدیث نمبر 1946۔ تو یعنی ان 3 چیزوں کو، ان 3 احادیث کو اس بدو نے پسند کر دیا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہم کو غذا دی ہے، ہم کو خود بھی کھانا چاہیے، دوسروں کو بھی کھلانا چاہیے، ڈرنا نہیں چاہیے کہ مہمان آئے گا تو یہ کرے گا وہ کرے گا، کھانا کھائے گا تو اللہ کا ہی سارا رزق ہے۔ کل ما اسألکم علیہ من اجر وما انا من المتکفلین۔ اچھا، یہ لفظ جو ہے نا وما انا من المتکفلین، تکلف نہیں کرنا چاہیے۔ مومنین کی یہی شان ہوتی ہے کہ وہ تکلف نہیں کرتے۔ آخری آیت، بس اتنا ہو گیا ختم، یہ کو میں نے کب لکھا ہے۔ اس کو آپ کو کیا کرنا چاہیے کہ تکلف کس کو بولتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے تکلف کس کو کہتے ہیں؟ کٲشِر پٲٹھۍ چھِ وَنان یاڈٕ چھے ووران مگر وٹھن پٮ۪ٹھ چھُکھ وَنان مےٚ چھُنہٕ مٲل کِہیٖنۍ، یعنی آپ کا من تو کر رہا ہے کہ میں کھاؤں، لیکن باہر سے کہتے ہیں نہیں نہیں مجھے بھوک نہیں ہے، یا پھر اگر آپ ریسٹورینٹ میں تو نہیں میں تو اتنا ہی کھاتی ہوں، میرا ہو گیا، یہ جیسے ہی گھر پہنچے تو ٹوٹ پڑتے ہتائی ہنتائی میلج بچ، ارے دے دو میں بھوکی ہوں۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، یا اگر آپ کو کوئی دے رہا ہے تو یہ نہیں نہیں میں نہیں کھاتی بس 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 ہو گیا، تو یہ نہیں۔ اگر کھانا ہے تو کھاؤ، نہیں کھانا تو مت کھاؤ۔ ہمارے یہاں ہوتا ہے تل کھاؤ، میری قسم، ارے یہ بھی کھاؤ۔ باہر کیا ہوتا ہے، بھارت شریف میں وہاں پر رکھتے ہیں سامنے، ایون کہ پاکستان میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو رکھتے ہیں سامنے غذا، آپ کھاؤ نہ کھاؤ وہ نہیں پوچھیں گے، وہ ایک بار کہیں گے بھائی بیٹا کھاؤ۔ ہمارے یہاں یہ پریشانی ہے، آپ کو تو اتنے اگر 10 برتنوں میں 10 الگ ڈشز ہیں، اگر نہیں کس میں رکھیں گے نا، نہیں پکڑیں گے اس کو کھاؤ تو اتنا سب کر کے بولتے ہیں کہ میں شکست لچی، انہوں نے تو مجھے پوچھا تک نہیں ہے، کیسے لوگ ہیں یہ۔ بہرحال اس پر بھی میں بہت تبصرہ کر سکتا، لیکن بہت وقت ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی نعمتیں کھانے اور کھلانے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام میں جگہ عطا فرمائے، اور اللہ عز و جل ہم کو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب کرے، ان کے دست مبارک سے حوض کوثر کا پانی ہم کو نصیب فرمائے، ہماری تمام سب خطاؤں کو معاف فرما دے۔ ہمارے ان 3 دروس میں جو بھی کہنے سننے میں جو بھی غلط ہوا ہے وہ میری طرف سے ہے اور شیطان کی طرف سے ہے، اگر کوئی چیز صحیح بولی ہے وہ اللہ عز و جل کا فضل و کرم ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔